مسکین کوئی مسکین بندہ تلاش کر کے اسے عزت سے بٹھا کے 1 مہینے میں ہر روز لنگر کرا لینا، پھر سارا دن حقہ پیتے بھی رہو گے نا، میں ملائکہ سے کہوں گا بے روزہ نہ لکھنا، اس کا میرا سودا ہو چکا ہے۔ یا اللہ سودا کیا ہوا ہے؟ فرمایا اس نے مسکین کے چہرے پہ مسکراہٹ دی ہے۔ اور بھائی جسے سمجھ آئیے، اچھا رک جو میں بات واضح نہیں کر پا، مجھے نہیں سمجھانا آ رہا۔ دیکھیں میں سورہ مائدہ پڑھ رہا ہوں، 5واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور میں 1:90 نمبر آیت لے رہا ہوں۔ یہ میری آنکھوں کے سامنے 1:90 نمبر آیت آ گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مائدہ ہے، ہاں مائدہ ہے، اور یہ 1:90 نمبر آیت ہے۔ آپ چپ ہیں، میں کیسے پڑھوں گا یار اس آیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تمہاری لغو قسموں کے بارے میں تمہاری پرستش یعنی پوچھ گچھ نہیں کرے گا۔ لا یؤاخذکم اللہ تانوں پوچھدا بھی نہیں باللغو فی ایمانکم، اے جڑیاں تسی سارا دن قسماں چوکے چ بیٹھ کے چک دیو نا، اللہ دی قسم انج ہو گیا، اللہ دی قسم انج ہو گیا، اللہ دی قسم میں پوچھدا ہی نہیں۔ پروردگار تو کیوں نہیں پوچھدا؟ فرمایا تسی کیڑا قسم پہ چک دے ہو، عادت ہی پوری پہ کر دے ہو نا، تو انہوں عادت ہو گئی۔ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، ہاں اگر 4 بندیاں اچ بیٹھ کے، اچھا ترجمے میں ہاں بھی شامل ہے بھائی، اعلیٰ حضرت کا ٹرانسلیشن نکال لیں، اس میں ہاں شامل ہے۔ ہاں اگر تم 4 بندوں میں بیٹھ کر قسم اٹھا کے مکر جاؤ تو میرا جلال آئے گا تم پر، میرے قہر کی زد میں آؤ گے تم۔ پروردگار بندے بڑے گناہگار ہیں، مہربانی کر کوئی اپنی رضا کی بات بتا، تو ناراض ہو جائے تو راضی کیسے ہوگا؟ فرمایا تو پھر ایک کام کرو، مالک کیا کریں؟ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ، 10 مسکین بندوں کو اکٹھا کرو، انہیں عزت سے بٹھاؤ، انہیں لنگر کراؤ۔ اگر وہ مسکین کھانا کھاتے ہوئے مسکرا پڑے نا، میں فرشتوں سے کہوں گا میں نے اسے معاف کر دیا۔ یا اللہ میں تینوں منانا چاہنا ہوں، تو منوں یتیمہ دے پیچھے پہ اٹھورنا ہے، تو منوں مسکینہ دے پیچھے پہ اٹھورنا ہے، تو منوں غریبہ دے پہنہ دے پیچھے پہ اٹھورنا ہے، تو منوں پرانا دے پیچھے پہ اٹھورنا ہے۔ اللہ فرمایا میں تینوں دسنا، میں کتھے وسنا؟ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات، میں تینوں دسنا میں کتھے وسنا؟ بھئی میں کیسے آگے چلوں گا؟ اچھا بھئی اب ختم ہو گئی گفتگو، اجازت بخشے، اللہ نے توفیق دی تو پھر کبھی انشاءاللہ آپ سب کی زیارت ہوگی۔ آپ نے ایک واقعہ علماء سے سنا ہی ہوگا کہ ایک بہلول نامی شخصیت نے جنت بانٹی تھی، آپ نے سنا ہی یہ واقعہ علماء سے؟ اچھا بھئی وہ ملنگ سی شخصیت تھی، دریا کے کنارے پہ ریت کے ٹبے پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ نا تھاپڑ کے پاؤں ڈال کے ریت میں بناتے تھے کوٹھا سا، اور ایک مرید سے کہتے تھے اعلان کر جنہوں جنت چاہی دی آج لے لو آ۔ عجیب منظر تھا بھائی۔ اچھا وقت کا بادشاہ اور اس کی زوجہ مارننگ واک کے لیے نکلے ہوئے تھے، زبیدہ اور ہارون رشید۔ بی بی رک گئی، کہنے لگی بزرگوں کی پہ کر دیو، اے دیئے جنت پہ بڑھنے ہیں تے بزرگوں فریدی کو قیمت بھی ہے کہ دیئے 5 درہم قیمت ہے۔ اس نے جب پرس کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا نا تو بادشاہ نے اس کا بازو پکڑ کی کر لگی، اے میں پیسے دین لگی، اور سے کہ وہ تے ملنگ آدمی ہے، اور سے کہ تیرلی ملنگی میرا تے پیر ہے نا، سبحان اللہ، نالے پیر بھی ہے تے نالے رشتہ دار بھی ہے نا، خاندان بھی ہے کہ نا ساڑھا، تے دین دے کوئی گال نہیں، کنے بابا جی 5 درہم دیئے، اس 5 درہم کٹ کے نظرانہ پیش کی تھا، وہ بابے اور بادشاہ دے سامنے دریاوے چھوٹے، جو تو دریاوے چھوٹے وہ سینج ویکھیا تینوں آنکھیا سی انہیں ضائع کر دینے، اور سکے چپ کرے ہو دا معاملہ ہے، وہ بابا جی بی بی نو فرمانے مبارک کو بھی تینوں جنت دیتی ہے، ہوگا کوئی مقام میری سمجھتے تو باہر ہے۔ اب وہ چل پڑی، بادشاہ بھی باتیں کرنا شروع ہو گیا، لے کدی انج بھی لبی ہے، کدی اس طرح ہویا ہے، کی بننا ہے اگے جا کے کی پتہ ہے، باتیں سارا دن ہوتی رہی، شام تک گلاں ہوندیاں رہی ہیں، تو پاگل ہو گئی ہے، سویر دے پیسے ضائع کریں گے، تو یہ کیتا کہ یہ کدی انج بھی ہوندہ ہے جنتا انج بھی لب، اور سکے چک رات پڑ گئی، سو گیا،
اب بادشاہ دیکھتا ہے کہ جنت کا کوٹھا ہے اور نور کی لاٹیں نکل رہی ہیں، اور میری ہوم منسٹر جو ہے وہ اندر ٹہل رہی ہے، میری گھر والی اندر ٹہل رہی ہے. اب یہ گیٹ پر کھڑا ہے، گیٹ پر کھڑا ہوا بادشاہ آگے بڑھنے لگا، دربار نے روک لیا. کدھر ہے؟ اندر. بھئی تیرا نہیں ہے، بی بی کا ہے، وہ میری گھر والی ہے. کہ سانجا کھاتا دنیا میں چلتا ہے، یہاں اپنا اپنا چل رہا ہے. یہ پیر اور مرید کا مسئلہ چل رہا ہے. اب آپ کو پتہ ہے بادشاہوں کو اتنی عقل نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا نہیں خان صاحب کو؟ ہاں جی، بادشاہوں کو اتنی عقل ہے. جیڑے پی ٹی آئی والے بیٹھے نا وچوں تو انہوں ہی پتہ ہے انہوں عقل کوئی نہیں. اب بادشاہوں کو اتنی عقل تو ہوتی نہیں. بادشاہ تھا اکڑ پڑا، میں جانے آگے نوری دربان تھا، اس نے تھپڑ مارا، اپنے تخت سے زمین پر گرا. جب زمین پر گرا تو بی بی اٹھ کے بیٹھ گئی، اٹھ کے کہنے لگی سرتاج خیر ہے، آپ نیچے کیا کر رہے ہیں؟ گپڑے چاڑ کے کہنے لگا کچھ نہیں، میں تو بس پاسا پرتا گر گیا تھا. اس نے کہا بابا تینوں پاسا پرتے ڈگ گیا تو، پر جہاں تجھے تھپڑ پڑا تھا نا چبارے دی بارش میں ہی دیکھیا سی. چھوڑو عزت بستی کا معاملہ. جھاڑ کے کہنے لگا بی بی واقعی جنت لگ گئی ہے، اور منو دس میرا کی بننا ہے؟ اور سکے منو کی پتہ ہے کی بننا ہے تیرا. اچھا صبح ہوئی، بادشاہ اپنی ہوم منسٹر کو ساتھ لے کر، اپنی بیوی کو ساتھ لے کر پہنچا. بزرگ بیٹھے ہوئے، فجر کی نماز پڑھائی ہے بابا جی نے فجر کی نماز پڑھائی ہے. اچھا تہاڈا کی خیال ہے جنہ جنتا ونڈریاں نے وہ میرے ورگے ہوندے نے؟ اور جنہ جنتا ونڈریاں نے وہ فجر پڑھاندے نے. بابا جی نے فجر کی نماز پڑھائی ہے. پڑھانے کے بعد جب پہلا ایک فتح پڑھ کے مکان بنایا نا، تو پرائم منسٹر جب سامنے آئے نا، السلام علیکم سرکار مجھے جنت چاہیے، تو آپ نے فرمایا قیمت بڑھ گئی ہے. اس نے کہا حضور کتنی قیمت ہے؟ آپ نے فرمایا 5 لاکھ درہم قیمت ہے. اس نے کہا جی رات تو 5 درہم کے بدلے ملی ہے. یہ کو پاکستان کی چینی تو نہیں نا؟ رات تو 5 درہم میں ملی ہے. ابھی 5 لاکھ درہموں میں کیسے ہے؟ فرمایا خاموش، وہ میری بیٹی تھی، وہ بن دیکھے سودا کر کے گئی ہے، تو نے رات آنکھوں سے دیکھ کر لیا ہے. اس نے 5 لاکھ درہم پیش کیے. بابا جی نے 5 لاکھ درہم پکڑے اور دریا میں پھینک دیے. اب اس کو چکر آیا، 5 لاکھ درہم دریا میں. بادشاہ کا بازو پکڑ کے بزرگوں نے کہا روک، میں تجھے دکھاتا ہوں اللہ جنت کیسے دیتا ہے. اسی سلطنت کے دریا کے کنارے پر چلتے جہاں سلطنت کا اینڈ ہوا نا، آخری گاؤں جو کہ دریا کی زد میں آ چکا تھا، لوگوں کی جھلیاں تباہ ہو چکی تھی، لوگوں کے جانور بالکل پانی میں جا چکے تھے، لوگوں کے بچے یتیم ہو چکے تھے، لوگوں کی عورتیں بیوہ ہو چکی تھی، مکان سارے فلڈ میں آ چکے تھے. وہاں دیکھ کر کیا منظر تھا، وہ لوگ کنڈیاں لگاتے تھے، مچھلی باہر نکلتی تھی، اسے چیرتے تھے تو درہم نکلتے تھے، درہموں سے اپنا مکان بناتے تھے، اور وہ مچھلی کھا کے بیوہ بیبیاں یتیم بچے اپنے گھر بیٹھ کے کہتے تھے اللہ جس نے درہم بھیجے ہیں اسے جنت عطا کر. حضرت بہلول نے فرمایا بادشاہ اب سمجھ آئیے جنتیں کیسے ملتی ہیں؟ اس نے کہا حضور کیسے ملتی ہیں؟ فرمایا اپنی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں لیکن بیوہ عورتوں کی دعائیں ضائع نہیں ہوا کرتی. اپنے روزے ضائع ہو جاتے ہیں لیکن یتیموں کی دعائیں ضائع نہیں وہ کرنے دیتا. یا ایھا الذین آمنو، فرمایا یا میں نے روزہ بھائی میرے پیر مجھے یاد آ رہے ہیں. حضرت بابا فرید ریت کے ٹبے پر بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے 5 بنا اسلام دے تے 6واں رکن ٹک، کلمہ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہی دین ہے. لیکن ایک 6ویں شے ہے جو اس کی روح ہے، وہ نماز کی روح ہے، وہ روزے کی روح ہے، وہ حج کی روح ہے، وہ زکوٰۃ کی روح ہے. نماز مردار ہو جائے گی اگر وہ روح نہ ہوگی تو، مردار کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی یار. کلمہ فرمایا 5 بنا اسلام دے تے 6واں رکن ٹک، کلمہ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ دین ہے. پر ایک 6ویں شے ہے، وہ ہے بندوں کی دعائیں لینا، وہ ہے انسان کی قدر کرنا، وہ ہے بندے کا حیا کرنا، وہ ہے بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھنا، وہ ہے یتیموں کا سہارا بننا.
پانچ بنا اسلام دے تے چھواں رکن ٹک فریدا جتھے چھواں نہ ہوئے اتھے پنجے جاندے موقع ریت کے ٹبے پر بیٹھے ہوئے تقوی سمجھاتے ہوئے بلے شاہ کے قلم نے وجد کیا اور کہنے لگے حج بھی کیتی جاندے ہو لو بھی پیتی جاندے ہو کھو کے مال یتیمہ دا پیج مسیتی جاندے ہو پھٹ دلان دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو نفس اچھا نہیں پڑھتا آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں یار روتے ہوئے سبحان اللہ کی تسبیح کرو سارا فرمایا حرام بھی پیتی جاندے ہو نمازہ نیتی جاندے ہو حج بھی کیتی جاندے ہو لو بھی پیتی جاندے ہو کھو کے مال یتیمہ دا بھیج مسیتی جاندے ہو پھٹ دلان دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو نفس تے چھری پھیر دے نہیں دنبے کیتی جاندے ہو فرض بھلائی بیٹھے ہو نفلہ نیتی جاندے ہو بلے شانو ہی تے دسو ایک ہی کیتی جاندے کس نتیجے پر پہنچے ہیں بیٹا ختم کرو کافی وقت ہو گیا اچھا میں آجی ٹھیک ہے کہاں ہے ولایت آپ کیسے ولی بن سکتی ہیں انسان کی قدر سیکھ لو یار انسان کی قدر سیکھ لو بس تشبیہ و تلک و دستار نیست تیرے جبے کا نام فقیری نہیں ہے تیری پاک کا نام فقیری نہیں ہے تیرے تلک کا نام فقیری نہیں ہے تیرے کڑوں اور مندریوں کا نام فقیری نہیں ہے طریقت بجوش خدمت خلق نیست انسانی خدمت میں ساری فقیری ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تسبیح کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان اللہ نے عبادتیں کروانی ہوتی تو دو چار فرشتے اور بنا لیتا ہمیں تو اس لیے پیدا کیا ہے مصلی پر آؤ تب جب مخلوق کو راضی کر کے آ جائے آپ کو یاد نہیں با یزید بستامی نے اماں سے کیا کہا تھا اماں مجھے معاف کر دے میں تیرا حق ادا نہیں کر سکوں گا مجھ پہ اللہ کے بہت سے حق ہے اماں نے اجازت دی 14 سال گزر گئے جنگلوں میں عبادتیں کرتے ہوئے 14 سال کے بعد ماں کا خیال آیا دل کو مچلا ماں کی زیارت کے لیے آئے آدھی رات کا وقت ہے اماں نے پانی مانگا بایزید اٹھے پانی لینے گئے پانی لے کر واپس آئے تو اماں سو چکی تھی اب سوئی ہوئی ماں کے سرانے پانی کا گلاس لے کر کھڑے ہیں جب آدھی رات نہیں بلکہ فجر کے وقت جا کے ماں کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیٹا کھڑا ہے پتر تو کھڑا ہے اماں میں کھڑا بھئی بیٹا تو کیوں کھڑا ہے بھئی آپ چھوڑ دو آپ پیچھے ہو کے بیٹھو بیٹا تو کیوں کھڑا ہے اماں میں اس لیے کھڑا ہوں کہ تو نے پانی مانگا تھا تو بیٹا پھر تو سو جاتا اماں میں کیسے سو جاتا میرے دل میں خیال آیا اگر میری ماں نے دوبارہ پانی مانگا تو میں کیا کروں گا میں سویا نہ رہ جاؤں اب ماں نے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے کہا اللہ میں اس پہ راضی ہو گئی ہوں اب محمد عربی کے صدقے تو بھی اس کو نواز دے حضرت بایزید فرماتے ہیں 14 سال جنگلوں میں عبادت کے بعد جو مقام نہیں ملا تھا اماں کو پانی کے گلاس سے اللہ نے وہ مقام عطا کر دیا تھا بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے کیا سمجھ آئیے گفتگو ختم ہو گئی ہے سارا تقوی انسان کی قدر ہے اپنوں کی قدر سیکھو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو بیواؤں کے آسرا ہو جاؤ اچھا بھئی اب گفتگو ختم ہوئی میں اجازت طلب کرتا ہوں میرا سفر لمبا ہے آپ کا آپس میں پیار ہی تقوی ہے اچھا بھی ایک دفعہ سارے بندے کہو کہ آپ کا آپس میں پیار تقوی ہے اوے بیلیو اوے ٹوٹے پجے سجدے بھی ہوئے نا آپ نماز پڑھ کے دیکھ لینا نماز کیا ہے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی نماز اللہ کی پڑھ رہا ہوں اللہ کی قسم بات میں نے اپنی بیٹی کی ہے من ذریتی میں نے اپنے سخی شاہ کی بات کی ہے اللہ سے نماز میں نے اپنی بیٹی کی بات کی من ذریتی اللہ میری بیٹی میرے بیٹے اللہ میری اولاد شاہی مجھے دیکھ جان صاحب مجھے دیکھ ادھر ادھر نہیں دیکھے میرے آخری جملے ہیں اللہ میرے بیٹے من ذریتی اللہ میرے بھانجے
من ذریتی، اللہ میرے بھتیجے، اللہ میری بھائی کی اولاد، من ذریتی، اللہ میری بہن کی اولاد، اللہ میرے خاندان کا ایک ایک بچہ، ربنا اغفر لی ولی والدیہ، اللہ میری ماں۔ یار میں فجر پڑھ رہا ہوں، میں ظہر کے مصلی پر ہوں، میں عصر کے مصلی پر ہوں، میں مغرب کے مصلی پر ہوں، میں عشاء پڑھ رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں اللہ میرا ابا، مالک میرا ابا، اللہ تو نے مجھے اپنے گھر بلایا نا۔ جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے یار؟ پروردگار تو نے مجھے اپنے گھر بلایا نا، ہاں تیری نماز ہے نا، ہاں تیری عبادات میں سے اس سے بڑی عبادت تو کوئی نہیں نا۔ فرمایا ہاں تو مالک اس میں میرا ابا بھی ہے، میری اماں بھی ہے، میری بہنیں بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، میرے بیٹے بھی ہیں، میری بیٹیاں بھی ہیں، میرے بھانجے بھی ہیں، اللہ یہی نماز ہے؟ جسے سمجھ آئیے چپ کیسے رہ گیا ہے؟ اللہ یہی نماز ہے، اللہ یہی نماز ہے۔ مالک فرماتا ہے تجھے اب بھی نہیں سمجھ آئی؟ جو نماز تیرے ابے کے بغیر پوری نہیں ہوتی وہ زہرا کے بابے کے بغیر کیسے پوری ہو جائے گی؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی سمجھ آئی اتنا سبحان اللہ کہو۔ سارا دین پیار ہے۔ سارا دین کیا ہے؟ کس کا پیار؟ آپس کا پیار۔ بندے نس گئے نے اللہ نو لبن نستا، وہ نہیں متھے لگدا، وہ تے موسیٰ دے نہیں لگا۔ جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں۔ وہ ذات جس ذات دے متھے لگی ہے نا وہ ایک ہی ہے۔ ان آدم بھی اگر آکھیا نا اللہ ہے تے مصطفیٰ کو لو سن کے آکھیا اللہ ہے، ویخ کے نہیں آکھیا اللہ ہے۔ تو پروردگار ہم تجھے کہاں تلاش کریں؟ فرمایا ما قدر اللہ حقا قدر ہی، تسی میری قدر نہیں کر دے۔ یار اشتیاق صاحب، رانا اشتیاق صاحب نے کال کی، شاہ جی مہربانی کریں موت ہے آپ تشریف لائیں، کلخانی ہے، ہمارے دوست جان صاحب، میں آپ کی خدمت، میں گجرانوالہ بیٹھ کے کہتا نہیں خان صاحب نہیں آنا، تم لوگ ہماری قدر نہیں کرتے۔ سارا لودرن کہتا شاہ جی آپ آتے تو صحیح، ہم آپ کے پلکے بچھا دیتے، میں آوئی نہ آتے اکھاں تسی میری قدر نہیں کر دے۔ اللہ تو آتا صحیح، سب پلکا بچھا دیں گے۔ فرمایا محبوب اپنی ماں ینتی کی زبان کھول اور انہیں کہہ کہ میں قیامت والے دن اپنی کچہری لگا کر ایک بندے سے کہوں گا میں آیا تھا تیرے گھر، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا تھا، اگر کھلا دیتا تو آج میں تجھے خالی نہ دے جانے دیتا، میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا تھا، اگر پہنا دیتا تو آج تجھے ننگا نہ جانے دیتا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا تھا، اگر پلا دیتا تو آج تجھے پیاسا نہ جانے دیتا۔ نبی فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں بندہ سر پکڑ کر کہے گا اللہ تو عالمین کا رب ہے، کب ننگا تھا، کب بھوکا تھا، کب پیاسا تھا؟ اللہ فرماتا ہے تیرے دروازے پر جو بہن آئی تھی نا اس کے سر پہ چادر دیتا، آج میں تجھے چادر دیتا۔ تیرے گھر وہ مہمان آیا تھا نا اسے کھانا کھلاتا، آج میں تجھے کھانا کھلاتا۔ اب سمجھ آئیے جب تم بندے کی قدر کرتے ہو تو تم اصل میں اللہ کی قدر کرتے ہو۔ اب گفتگو ختم ہوئی، اب ان لفظوں پر اختتام ہوا کہ آپ کا اگر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا اتنا ضروری ہے تو میں سفر کروں گا، سارا دن میرا گزر جانا ہے، رات بھی تقریباً 8 گھنٹے میں 4 گھنٹے کا سفر کیا میں نے دھند کی وجہ سے، اب میں واپسی جا رہا ہوں، لیکن میرے جانے کے بعد ٹھنڈے دماغ سے سوچنا اگر ہماری فیملی کا آپس میں پیار اتنا ضروری ہے تو پھر محمد کی اولاد سے پیار کتنا ضروری ہو؟ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ یار اگر آپ کے ٹبر کا پیار، آپ کے خاندان کا پیار اتنا ضروری ہے تو مصطفیٰ کے خاندان کا پیار کتنا ضروری ہوگا؟ چلو اب انہی الفاظ پہ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو پھر آپ سے ملاقاتیں رہیں گی۔ داستان حسن بکھرے تو لا محدود ہے، سمٹے تو میرا شیخ ہے۔